اب پارہ نمبر 17 دیکھیں گے کہ پارہ نمبر 17 میں اللہ کی بخشش کی کون سی آیتیں ہیں۔ پارہ نمبر 17 میں سورہ حج جو سورہ نمبر 22 ہے اس کی آیت 50 میں بخشش کا اللہ کی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین، تو وہ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ کون؟ ایمان، عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ تو وہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ باعزت رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بخشش ملے، ہمیں جنت ملے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایمان ہم پڑھ چکے ہیں، ایمان کیا ہے بک پوری ہم ختم کر چکے ہیں، پھر اللہ پر ایمان وہ بک بھی ہم ختم کر چکے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہمیں عمل صالح کرنا ہے، یعنی وہ سارے اچھے کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، جو سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اگر ہم یہ دو کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری مغفرت ہوگی، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جو بھی سب کام کرتے ہوئے ہمارے اعمال کی کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اسے بخش دیں گے، اسے معاف کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ پھر باعزت رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جنت۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ حج کی ہی آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکہ، یہ ہے، ومن، اور جو کوئی، عاقبہ، بدلہ لے، بمثلی، مانند اس کے، ما، جو، عوقبہ، ستایا گیا، بہی، اسے، ثم، پھر، بغیا، زیادتی کی گئی، علیہ، اس پر، لَيَنْصُرَنَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی، اللہ، اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو، البتہ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور، بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں اللہ کے دو نام آئے ہیں، عفو اور غفور، دو نام آئے، جو یہ دو نام ہم پہلے اچھی طرح ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ آیتوں کو ہم الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اتنی ہی تکلیف اسے پہنچا سکتے ہیں۔ اسلام مظلوم کو زیادتی کا بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے کہ جتنا ظلم ظالم نے مظلوم پر کیا ہے وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، جبکہ معاف کرنے کو اللہ نے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عاقبہ یا عقوبت، یہاں عربی ورڈ جو عاقبہ آیا ہے، ایسی سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی کام کا بدلہ ہو، یعنی کسی نے زیادتی کی ہے اس کا اگر بدلہ ہو تو کسی کا کچھ بدلے کے لیے یہ ورڈ بولا جاتا ہے۔
اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی، اگر دوبارہ اس پر زیادتی کی گئی، یعنی اگر بدلہ لینے کے بعد ظالم مظلوم پر دوبارہ زیادتی کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مظلوم کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا، غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، جبکہ درگزر، یہاں اللہ کی دو صفت آئی ہیں، ایک عفو، ایک غفور۔ تو یہ عفو صفت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درگزر کرنا۔ درگزر کرنے کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، نظر انداز کر دینا جسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور معاف کر دینے کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ کی سزا دینا شروع کرے تو اس زمین پہ کوئی باقی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفو، تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسرے بندوں کے ساتھ درگزر کریں، انہیں معاف فرمائیں۔ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ظالم دوبارہ زیادتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کریں گے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ کی صفت عفو غفور، بندے کو یاد دلائی گئی کہ تم بھی لوگوں کو معاف کرو اور درگزر کرو، کیونکہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور وہ بھی بندوں سے درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 17 میں بس یہی آیتیں تھیں اللہ کی بخشش کی۔